بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ہر طرف ایک معاملہ بہت زیادہ زیر گردش ہے، بہت زیادہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ پھر عثمان بزدار صاحب کی چھٹی کی بات ہو رہی ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا کیا بنے گا، اور اس بارے میں آج آپ کو بتا دوں گا کہ جو میرے ذرائع ہیں وہ کیا چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بزدار صاحب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف عثمان بزدار صاحب نے ملاقاتیں بھی کی ہیں نون لیگ کے فارورڈ بلاک سے، یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ مسلسل مل رہا ہے فارورڈ بلاک۔ نہ صرف مل رہا ہے بلکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مزید لوگ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ نشاط احمد ڈہا صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ہیں، انہوں نے ایک دعوت بھی دی 30 لوگوں کو، اور 30 ایم پی ایس کو جو کہ نون لیگ کے ہیں۔ اب اس میں وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ پھر آج ہمارے پروگرام میں یونس انصاری صاحب آئے جو سابق لیگی رہنما ہیں، اور ان کے بھائی اس وقت سٹنگ ایم پی اے ہیں نون لیگ کی طرف سے۔ انہوں نے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا 40 لوگوں کا۔ تو اب یہ فارورڈ بلاک بہت بڑا درد سر بن گیا ہے نون لیگ کا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن دوسری طرف سے ایک اور بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ متحدہ مسلم لیگ بنا دی جائے، یعنی مسلم لیگ قاف، سندھ سے مسلم لیگ فنکشنل، اور مسلم لیگ نون، اور کچھ اور جماعتیں جس طرح اعجاز الحق صاحب ہیں، مسلم لیگ ضیاء گروپ جس کو کہہ لیں آپ، اس طرح چند ایک اور لوگ جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں یا آزاد ہیں، ان کو ملا کر ایک متحدہ مسلم لیگ بنا دی جائے۔ یہ بھی بات ہو رہی ہے، یہ بات بھی چل نکلی ہے۔ تو یہ فارورڈ بلاک کیا اس میں شامل ہوگا، یا یہ صرف تحریک انصاف کی سپورٹ میں سامنے آ رہا ہے؟ یہ معاملہ بھی ایک ہو گیا۔ چوتھی چیز، منظور پاپڑ والا، اس کی تفصیل سامنے آ گئی ہے کہ منظور پاپڑ والے نے، یہ جو پاپڑ فروش ہے، اس نے شہباز شریف خاندان کو کتنے پیسے دیے، ایک غریب آدمی، وہ تفصیل بھی میرے پاس ہے۔ تو پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم فارورڈ بلاک کی بات کر لیں۔ تو عرض یہ ہے کہ پروگرام میں انکشاف یہ کیا ہے آج ہمارے پروگرام میں یونس انصاری صاحب نے کہ جی یہ لوگوں کے لیے آ رہے ہیں، اور لوگ تھک چکے ہیں، ٹکٹیں بیچتے تھے، انسان کی عزت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ ایک اور واقعہ یہ ہوا حال ہی میں، تقریباً شاید چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ 2 ایم پی اے مسلم لیگ نون کے وہ ملنا چاہتے تھے حمزہ شہباز سے، وہ آئے تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا، پھر کافی دن بعد کا ٹائم دیا گیا کہ اتنے بجے اتنے وقت کے لیے آ جانا۔ تو اس سے بھی لوگ پریشان ہیں مسلم لیگ نون کے۔ پھر بہت سے ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پھر 1999 والا معاملہ ہو گیا، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، اور پیچھے جو رہ گئے تھے انہوں نے پھر 10 سال بڑی مشکل سے کاٹے، تو ہم اتنی مشکلات کیوں کاٹیں؟ اگرچہ شہباز شریف صاحب دباؤ پر، جو ان کا پارلیمانی اجلاس ہوا تھا نون لیگ کا، اور اس میں بہت زیادہ گرما گرمی ہو گئی تھی، گروپنگ ہو گئی تھی، انہوں نے کہا جی شہباز شریف واپس آئیں، یہ کیا خود بھاگ جاتے ہیں اور ہمیں یہاں چھوڑ دیتے ہیں معاملات میں اور مشکل میں، تو شہباز شریف صاحب کو واپس آنا پڑا۔ لیکن جب سے آئے ہیں قرنطینہ میں ہیں، آج بھی خبر آئی کہ ان کی طبیعت بیچارے کو ٹھیک نہیں رہی بیچاروں کی، اور شاید ان کو ڈرپ وغیرہ بھی لگانی پڑی، کوئی پانی کی کمی ان میں ہو گئی، اور اینٹی باڈیز ٹیسٹ ان کا کیا جائے گا، اور وہ بالکل گھر سے نہ نکلیں، ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے، تو وہ ایکٹیویٹی کر ہی نہیں پا رہے۔ مریم صاحبہ خاموش ہیں۔ تو اب نون لیگ کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے 2008 کے بعد، خاص طور پر کہہ لیں، تو آپ ان کو نظریاتی کہیں، وہ خود کو نظریاتی کہتے ہیں، یا نظر آتی حکومت کہہ دیں، کہ جو ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو کام ڈاؤن جا رہا ہے تو اب ہم دوبارہ ادھر چلے جائیں، جن کو انہوں نے قاف لیگ سے توڑا تھا مسلم لیگ نون نے 2008 کے بعد، وہ گروپ کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، یا فارورڈ گروپ کہہ لیں، تو وہ یہ محسوس کرتے ہوئے اب پھر اڑان بھرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو نوٹسز کا کہا گیا، قانونی چارہ جوئی کا کہا گیا، لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور ان کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اب یہ نشاط احمد ڈہا صاحب نے 30 لوگوں کا کھانا کیا، اور یہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب سے مل بھی چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے اب مخالفین یا نون لیگ کی طرف سے کہا گیا کہ جی عثمان بزدار نے کہا کہ میری چھٹی ہو جائے گی، میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، تو کم از کم 25 لوگ تم اکٹھے کر کے دکھا دو۔ یہ مسلم لیگ نون کے ہیں نشاط ڈہا صاحب، تو 25 لوگ آپ اکٹھے کر کے دکھا دیں تو بڑی بات ہو جائے گی، اور یعنی میں کچھ کر کے دکھاؤں گا، دیکھیں میری کتنی اہمیت ہے، میں نے ایک بڑا گروپ نکال لیا مسلم لیگ نون میں سے، یہ نون لیگ کہہ رہی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی 30 لوگوں کو بلایا تھا نشاط ڈہا صاحب نے، تو 30 سے بہت کم لوگ آئے تھے۔ اب نشاط ڈہا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تنگ ہیں، ہم ملے ہیں، ملتے رہیں گے، اور ہم اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ملے ہیں عثمان بزدار سے۔ یعنی یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں فنڈ ملیں گے، وہاں پر تعیناتیاں، جو بھی معاملات ہیں ہمارے علاقے کے، وہ تو حکومت ہی کر سکتی ہے،
تو جب وہ کرے گی تو ہم اگلا الیکشن بہتر طریقے سے لڑ سکیں گے، ورنہ نہیں لڑ سکتے۔ پھر ان میں کا یہ بھی خیال ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میاں نواز شریف کے ووٹ پر یہ آ گئے تھے، ان کا اپنا بھی اثر و رسوخ ہے، اپنی بھی ایک برادری یا ووٹ بینک ہے، تو لہٰذا اگر یہ لوگوں کے کام کر سکیں گے تو یہ پھر دوبارہ آ سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ نون لیگ کا تو کچھ مستقبل اب پتہ نہیں کیا کریں گے، نواز شریف صاحب کب تک باہر رہیں گے، مریم صاحب کب تک خاموش رہیں گی، شہباز شریف کا بنتا ہے، تو اور متحدہ مسلم لیگ کی الگ بات چل نکلی ہے، تو اس وجہ سے اب یہ پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور اب پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب ان میں نام بتا دیتا ہوں جو تو بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں میاں جلیل احمد شرقپوری ہیں، محمد غیاث الدین ہیں، اظہر عباس چانڈیو ہیں، فیصل خان نیازی اور چودھری اشرف علی انصاری۔ اب یہ اشرف علی انصاری صاحب یہ یونس انصاری کا بھائی ہیں جو آج ہمارے پروگرام میں تھے، تو یہ ان سے مل چکے ہیں بزدار صاحب سے اپنے علاقے کے فنڈز وغیرہ کے لیے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں غضنفر علی خان لانگھا، یہ بھی مل چکے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کا تو پنجاب میں بیچاروں کا کوئی اتنا رہا نہیں۔ تو خیر اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ بس آخری پھرپھراہٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، عثمان بزدار صاحب جانے سے پہلے کچھ کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ وجہ ہے۔ اچھا اب جو نام سامنے آ رہے ہیں نا ان میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے بزدار صاحب کے علاوہ، کہ اگر ان کو ہٹایا جاتا ہے تو کون ہو سکتا ہے۔ ان میں علیم خان تو ہیں، محسن لغاری صاحب کا نام بھی میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، دوسرا نام یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نام جو ہے وہ میاں اسلم اقبال صاحب کا ہے، بڑے زبردست آدمی ہیں، ایم پی ہیں تحریک انصاف کے۔ اس کے علاوہ ہاشم جواں بخت ہیں، ان کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، نوجوان ہیں، بڑا زبردست کام کرتے ہیں۔ 4 نام یہ ہو گئے۔ 5واں ایک ایڈیشنل نام سامنے آیا جی، یہ زلفی بخاری جو وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ان کے کزن ہیں سید یاور عباس بخاری، اب ان کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، تو یہ بڑی دلچسپ اب بات ہے۔ اچھا اب حکومت کی طرف سے واضح کر دیا گیا، شبلی فراز صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہیں نہیں جا رہے عثمان بزدار صاحب، اور وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے۔ مگر میں اپنی اطلاعات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو ذرائع سے بات چل رہی ہے جو مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ بزدار صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اہم بیٹھک ہوئی بڑوں کی، اور اس میں عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر ایک طرح سے کہنے ڈٹ گئے ہیں یا جو بھی کہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی نہ ہٹائیں عثمان بزدار کو۔ اس میں بات ہوئی ہے کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ مسائل ہیں، مافیا سے میں ٹکرا رہا ہوں، اس میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، تو یہ ایک اور شوشہ مل جائے گا اپوزیشن کو، تو میرے لیے اور دباؤ بڑھ جائے گا، تو ابھی ایک سٹیبلٹی تھوڑی سی چل جائے۔ تو فی الحال عثمان بزدار صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اب ٹل گیا ہے۔ فی الحال میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو یہ ختم نہیں ہوا معاملہ۔ اس کو آپ ایک لاسٹ وارننگ کہہ لیں بزدار صاحب کو کہ بھائی کچھ کر کے دکھا دو، یا آپ اس کو یہ نام دے دیں کہ جناب اب جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، بس کچھ مہلت دی گئی ہے، تو جو بھی آپ نام دے دیں۔ تو بزدار صاحب کا معاملہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ فارورڈ بلاک جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، مسلم لیگ نون اس وقت شدید مشکل میں ہے کہ کیا کریں، ان کو نوٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن لوگ لگ رہا ہے کہ آنے والے دن میں شاید ان کے نام بھی سامنے آ جائیں، جب وقت پڑے گا، جب ضرورت آئے گی، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر نکل سکتے ہیں، فارورڈ بلاک بنا سکتے ہیں۔ کچھ تو ابھی بھی ڈٹ گئے ہوئے ہیں، آگے ہیں، تو ان کا بڑھنا ہی ہے، ان سے کم نہیں ہونے والا معاملہ۔ اچھا کیونکہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے، رواج نہیں ہے کہ حکومت چھوڑ کے بھی کوئی جاتا ہے، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہی چھوڑ کر حکومت میں آتے ہیں۔ آخری چیز منظور پاپڑ والا، یہ جناب ان کی تفصیلات آ گئی ہیں کہ منظور پاپڑ والا صاحب نے شریف فیملی کو دبئی، برطانیہ سمیت دیگر ممالک سے شریف گروپ آف بزنس میں سرمایہ کاری کے لیے 2007 سے 2008 میں 1,60,86,435 امریکن ڈالر منتقل کیے۔ اب یہ بیچارہ شخص منظور پاپڑ والا، پاپڑ فروش ہے، یہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں دوسرے ملک تو دور کی بات ہے، میں کبھی دوسرے صوبے نہیں گیا، اور اتنی رقم تو پاپڑ فروخت کرتا میں، اگر اتنی رقم میرے پاس ہوتی، اس کا 100واں حصہ بھی میرے پاس ہوتا تو میں پاپڑ فروخت کرتا، شریف خاندان کو میں پیسے دوں گا اور کروڑوں روپیہ۔ اچھا اب یہ قومی احتساب بیورو نے شہباز فیملی کو بیرون ممالک سے منتقل ہونے والی یہ جو پیمنٹس ہیں ان کی تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں، یہ تازہ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور نیب تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق منظور پاپڑ فروش کے نام سے امریکن ڈالرز پر مشتمل 12 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، جو پاکستانی روپوں میں 8,08,26,141 روپے بنتے ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، ایک پاپڑ والے کی، کہ بیچارہ دیکھیے یعنی شریف فیملی کو ایک پاپڑ والا پیسے بھیج رہا ہے، اتنے وہ ضرورت مند ہو گئے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ دستاویزات کے مطابق منظور پاپڑ والے کے نام سے ٹرانزیکشن 2007 سے 2008 میں ہوئی ہیں۔ ٹرانزیکشن سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور رابعہ عمران کے اکاؤنٹس میں ہوئی ہیں۔
سلمان شہباز کو 9,07,015 ڈالرز جو پاکستانی 6,29,75,524 بنتے ہیں. حمزہ شہباز کو 1,67,980 ڈالر جو پاکستانی 1,01,24,155 روپے بنتے ہیں. رابعہ عمران کے اکاؤنٹ میں 2,40,940 ڈالر جن کی مالیت 1,70,83,996 روپے بنتی ہے، یہ منتقل ہوئے ہیں. تو یہ ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے. تو جب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس اب کہے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس سے بچنا، تو اس لیے پھر فارورڈ بلاک تو بنیں گے. جب یہ کہانیاں سامنے آئیں گی اس طرح کی تو فارورڈ بلاک تو پھر بننا ہے، بنتا رہے گا. بزدار صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا، فارورڈ بلاک ابھی اور متحدہ مسلم لیگ کی بھی بات ہو گئی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بنتی ہے تو نون لیگ پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی سربراہی بھی نواز شریف کے پاس ہوگی. تو ایسی تو کوئی متحدہ مسلم لیگ مجھے بنتی نظر نہیں آ رہی کہ فنکشنل لیگ یا مسلم لیگ قاف میاں نواز شریف صاحب کو مان جائے گی، لیکن کوئی ہر طرف سے کچھ ٹوٹ پھوٹ کے یا نون لیگ کی طرف سے ٹوٹ پھوٹ کے باقی فنکشنل لیگ سندھ میں اور دیگر جگہوں پر ایک ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک آلٹرنیٹیو کے طور پر نون لیگ تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس طرح کوئی متحد ہونے کے لیے کوشش کریں گے، قاف لیگ فنکشنل لیگ کو ساتھ ملا کے، یہ خواہش وہیں سے جاگی ہے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. ہاں اگر ہوتا ہے تو میاں نواز شریف صاحب اس میں کہیں نہیں ہوں گے، یہ میرا اندازہ ہے، یہ میری ناقص رائے ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.